ایران اسرائیل امریکہ جنگ، جس میں اب بھارت بھی شامل ہو چکا ہے اور ترکی بھی متاثر ہو چکا ہے۔ چائنا اور رشیا پہلے سے موجود ہیں، جبکہ مڈل ایسٹ کے تمام مسلم ممالک، عرب ممالک جو ہیں وہ بھی اس جنگ کا ایندھن بن گئے ہیں۔ اور پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ اسرائیل، ایران اور امریکہ تک محدود رہے گی، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ یہ جنگ جو ہے صرف اسرائیل، امریکہ اور ایران تک نہیں، بلکہ اس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا ہے، اور خاص طور پہ مسلم ممالک کے ساتھ ساتھ اب یورپ بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ہماری مشرق وسطیٰ کی جو تجارت ہے، ہر تجارتی سرگرمیاں، معاشی سرگرمیاں، خواہ وہ فضائی ہیں، زمینی راستہ ہے یا بحری راستے ہیں، وہ مکمل طور پر مفلوج ہو چکی ہے۔ اور ایک محتاط اندازے کے مطابق صرف پاکستان سے متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین اور کویت اور مڈل ایسٹ کی تقریباً 1000 پروازیں صرف پاکستان سے منسوخ ہو چکی ہیں، جبکہ مجموعی طور پر مڈل ایسٹ کے جو متاثرہ ممالک ہیں 5-6، جس میں متحدہ عرب امارات ہے، قطر ہے، بحرین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کویت ہے، یہ سارے کے سارے ملا کے تقریباً 20,000 پروازیں اس کی متاثر ہو چکی ہیں، اور جو کہ اس وقت ہمارے ایئرپورٹس جو ہیں مڈل ایسٹ ممالک کے وہ بند ہیں، بحری راستے بند ہیں، زمینی راستے بند ہیں، ہر طرح کی تجارتی سرگرمیاں رکی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے اب تک اربوں ڈالر ہر ملک جو ہے اربوں ڈالر جو ہے اس کو نقصان ہو چکا ہے۔ اور اب جنگ کے جو نقصانات ہیں اس کے تخمینے ہوش اڑا رہے ہیں۔ جو سیف ہیونز تھیں یہ سارے کے سارے مسلم ممالک اور خاص طور پہ متحدہ عرب امارات، قطر، یہ سب کے سب سیف ہیون سمجھے جاتے تھے کہ آپ کہیں سے بھی پیسے لائیں تو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، وہ سیف ہیون جو ہیں وہ تصور بھی خاک میں مل گیا ہے۔ اور خاص طور پہ ہمارے جو پاکستانی بھائی تھے، اور پاکستانی بھائی ہی ہیں لیکن ہیں وہ سارے کے سارے اشرافیہ، جتنی بھی دولت وہ لے کر جاتے تھے وہ انہی ممالک میں لے کے جاتے تھے اور یہاں انویسٹ کرتے تھے، وہ بھی اس وقت شدید ترین مشکلات کا شکار ہیں، کیونکہ ان کی جائیدادوں کی قیمتیں جو ہیں وہ کئی ہزار نہیں بلکہ لاکھوں درہم، کروڑوں درہم تک گر گئی ہیں۔ اس وقت سٹاک مارکیٹس جو ہیں ان ممالک کی وہ بند پڑی ہیں۔ یہ تو ہے ایک صرف تجارتی، مالی اور معاشی خسارہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک دھاک تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو چکی ہے۔ تو بہرحال معاملات یہ ہیں کہ اس وقت امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے امریکی صدر ٹرمپ کو آگاہ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ طویل ہوئی تو متعدد خطرات سامنے آ سکتے ہیں۔ ایک الجزیرہ نے پینٹاگون سے لیک ہونے والی اطلاعات کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ اگر امریکہ مزید 10 دن تک ایران پر حملے جاری رکھتا ہے تو اہم میزائلوں کے ذخائر جو ہیں وہ خطرناک حد تک کم ہو سکتے ہیں۔ پینٹاگون نے خبردار کیا ہے کہ طویل جنگ کے نتیجے میں اسلحہ کے ذخائر کی جو تیزی سے کمی اور ان کی دوبارہ تیاری پر غیر معمولی اخراجات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور بعض ہتھیار خصوصاً انٹرسیپٹرز جو ہیں میزائل چند ہی دنوں میں کم ہو سکتے ہیں۔ یہ اس لیے یہ سارے کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں کیونکہ یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ ایران جو ہے وہاں پہ رجیم چینج آپریشن 24 گھنٹے کے اندر کامیاب ہو جائے گا، لیکن 24 گھنٹے نہیں 6 دن ہو چکے ہیں اور ایران ابھی تک ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اور خاص طور پہ جو ایک انتہائی خوفناک اور ہولناک اسٹریٹجی سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے زیر زمین بے شمار جو اپنے میزائل ہیں وہ چھپائے ہوئے ہیں، اور ایسی اسٹریٹجی اختیار کی ہے کہ وہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ صحرا ہیں، پہاڑ ہیں، چولستان ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سارے کے سارے میدان جو ہیں وہ میزائل سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہیں سے وہ میزائل داغے جا رہے ہیں جو کہ فضا سے نظر نہیں آتے۔ اس کی ایک اور بھی جو اسٹریٹجی ہے جس کا کل ہی امریکہ اور اسرائیل نے کہا تھا، دعویٰ کیا تھا کہ ہم اگلے چند دنوں کے اندر 2 سے 4 دن کے اندر ہم ایران کی پوری فضائی حدود جو ہے اس کو ہم کنٹرول کر لیں گے۔ تو اب ایک اور خطرناک معاملہ، اور پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ
کہ وہاں پہ فوجی جو ہیں وہ اتارے جائیں گے، یعنی کہ بوٹس ہمارے اور ٹروپس جو ہیں وہ اتارنے کے بارے میں سوچا جا رہا تھا. تو اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ خواب کبھی بھی پورا نہ ہو سکے، کیونکہ زیر زمین ایران نے کتنی بارودی سرنگیں، کتنے میزائل، کتنے ڈرون چھپائے ہوئے ہیں، اور وہ کب کس وقت اس کا کنٹرول کہاں ہے یہ کسی کو نہیں پتہ. ایک اور جو رپورٹ ہے، ایران کے امریکہ اور اسرائیلی اہداف پر جو تازہ حملے ہوئے ہیں، ایرانی فوج نے 10 ڈرون جو ہیں وہ تباہ کر دیے ہیں پچھلے 24 گھنٹے کے اندر. ایران نے امریکہ اور اسرائیلی اہداف پر تازہ حملے کیے ہیں، اور ایرانی فوج نے یہ کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے اہداف پر 40 سے زائد میزائلوں سے حملہ کر کے 10 ڈرونز تباہ کر دیے گئے ہیں. اور مغربی خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں کویت، بحرین اور امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا اور 40 سے زائد میزائلوں سے حملہ کیا، اور ان حملوں میں اسرائیل کے 10 ڈرون جو ہیں وہ بھی مار گرائے. اور ایک اور خبر ہے جناب، اور وہ ہے کہ گزشتہ 5 دنوں میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ 8 ممالک کی منسوخ ہونے والی پروازوں کی تعداد 20,000 سے تجاوز کر چکی ہے، اور امریکی فوج نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایران کے 20 جہاز تباہ کر دیے ہیں، جبکہ ایران جو ہے اس کے بالکل اپوزٹ دعوے کر رہا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایران کے حوالے سے جو سرپرائز پہ سرپرائز دے رہا ہے، کل سینٹ کی دفاعی کمیٹی امریکہ کی جو تھی اس میں بھی لڑائی ہو گئی باقاعدہ طور پہ، اور جو رپورٹ کیا جا رہا ہے اس میں ایک رکن کا بازو بھی توڑ دیا گیا، جو کہ ایران پر حملے اور جنگوں کے خلاف جو ہے وہ صدر ٹرمپ کی جو پالیسی ہے جنگوں کے بارے میں اس کی وہ مخالفت کر رہے تھے. تو وہ ساری کی ساری فوٹیج بھی وائرل ہو چکی ہے. جبکہ نیٹو کے سابق کمانڈر ہیں اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تیسری عالمی جنگ جو ہے وہ چھڑ چکی ہے، اور اب اس جنگ کو اگر یہیں پہ نہ سمیٹا گیا تو اس میں مزید ممالک آئیں گے، کیونکہ جو سب سے بڑا جو اس وقت کرائسس ہے وہ ہے انرجی کا، کیونکہ LNG گیس جو ہے اس کی سپلائی روک دی گئی ہے، اور تیل، پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں آبنۂ ہرمز جو ہے وہ مکمل طور پر بلاک ہو چکا ہے، اور وہاں پہ ایران کا کنٹرول ہے، اور وہ جس جہاز کو چاہیں گے اب وہی جہاز جو ہے وہ گزر سکے گا. اور آبنۂ ہرمز جو کہ ایک شاہ رگ ہے آبی تجارت کی، اس پہ ایران کا کنٹرول ہے. تو یہ ایک اور معاملہ ہے، اور آئندہ چند دنوں میں پاکستان سمیت دنیا بھر کے جو ممالک ہیں اس میں انرجی کرائسس بہت برے طریقے سے ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان میں کل وزیر خزانہ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ابھی ہمارے پاس کوئی 12 سے 15 دن کا جو ہے فیول موجود ہے، اور سوچیں ذرا 12 سے 15 دن کے بعد کیا ہوگا. قطر نے جو کہ سب سے بڑا سپلائر ہے LNG گیس کا، اس نے بھی اپنی سپلائی روک دی ہے. اسی طریقے سے شپنگ کمپنیز جو ہیں، کارگو کمپنی ہیں، وہ بھی سارے کا سارا ان کا کام بند ہو چکا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ اس میں معاملات جو ہیں وہ پھیلتے جا رہے ہیں. اب آتے ہیں ذرا پاکستان کی داخلی صورتحال پہ. عمران خان صاحب سے متعلق ایک بڑی خبر. عمران خان صاحب کے جو مقدمات ہیں اس کو پہیے لگ چکے ہیں، اور اس میں ہل جل ہے. ہل جل کی وجہ کیا ہے؟ جواب طلب کیے جا رہے ہیں. آج ہی جو مقدمہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو آنکھ کے علاج کے لیے شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنے کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ پیٹیشن تھی. کچھ عرصہ پہلے تک تو اس کو سنا ہی نہیں جا رہا تھا. عمران خان صاحب کے مقدمے 2 سال 2.5 سال سے پینڈنگ پڑے ہیں، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا تھا، لیکن اب اس کو ہاتھ بھی لگایا جا رہا ہے اور نوٹس بھی کیا جا رہا ہے. اور اس میں آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں نوٹس جاری کر دیا ہے شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنے سے متعلق، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اور اسلام آباد کو نوٹس جاری کیا ہے، اور عمران خان کو توشہ خانہ فوجداری کیس میں کتنی سزا ہوئی ہے اس کے بارے میں جیل حکام سے پوچھا ہے کہ توشہ خانہ میں یہ بتایا جائے کہ کتنی سزا کاٹ چکے ہیں. اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ توشہ خانہ کی سزا جو ہے وہ اب سزا سسپینڈ ہونی ہے. القادر ٹرسٹ جو ہے اس
کہ اس کی سزا سسپینڈ ہونی ہے، اور اگر ان 2 مقدمات میں سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ضمانت پر رہا ہو سکتے ہیں۔ اور جسٹس ارباب طاہر صاحب اور جسٹس خادم حسین سومرو نے تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا ہے، اور اس میں انہوں نے 3 اعتراضات بھی دور کر دیے ہیں، 2 اعتراضات کو برقرار رکھا گیا ہے، اور اٹارنی جنرل کو، ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا ہے، ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری کر دیا ہے، اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ رجسٹرار آفس کو کہا گیا ہے کہ متفرق درخواست کو نمبر لگا کر مرکزی اپیل کے ساتھ مقرر کیا جائے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ رجسٹرار آفس اپیلوں کی پیپر بک آئندہ سماعت 10 مارچ سے پہلے تیار کرے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر آیا ہے آج ہی، اور اس کا مطلب بڑا سادہ سا ہے، اور وہ یہ کہ اب کہیں نہ کہیں یہ سوچا جا رہا ہے، ابھی ڈاماڈول ہیں کیونکہ یہ لڑائی نے جو جنگ ہوئی پاکستان پہلے افغانستان کی جنگ جو چھڑی ہوئی تھی، اور ایک بالکل انوانٹڈ جنگ جو ہے، اور اسی طریقے سے یہ جو ایران، اسرائیل، امریکہ، اس سے مزید مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ اور دوسری جانب کل ایک بریفنگ ہوئی، اور بریفنگ میں شہباز شریف صاحب نے بریفنگ بلائی تھی، اس میں کوئی بھی اپوزیشن کا نمائندہ اس میں شریک نہیں ہوا، اس لیے وہ ساری کی ساری جو ایک اسٹیٹ ڈرامہ تیار کیا جا رہا تھا وہ بھی ناکام ہوا، اور اس میں بھی کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اور پھر یہ کہ اس وقت ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ بھی اوائڈ کر رہی ہے مکمل طور پر اس طرح کے معاملات میں آنے کے لیے، کیونکہ یہ موقع ان کے لیے وہ غنیمت جانیں گے، اور یہ موقع ان کے لیے اچھا ہے اگر وہ اس کمبل سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، جو کہ ایک فارم 47 کی جعلی سرکار کا کمبل انہوں نے اوڑھا ہوا ہے۔ اگر ان میں ذرا سی بھی عقل ہوئی تو اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ، اگر وہ فائدہ اٹھاتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں پاکستان کے اندر جو سیاسی بحران ہے، جو تناؤ ہے، وہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، 10 مارچ زیادہ دور نہیں ہے، اور ٹھیک 5 دن کے بعد یہ مقدمات کی سماعت ہونی ہے۔ اور دوسری جانب آج بھی عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن ہے، تو آج بھی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، تو مطلب بڑا کلیئر ہے کہ عمران خان کو تک ایکسیس نہیں دی جا رہی کسی کو بھی کہ کسی قسم کی کوئی گفتگو باہر آ سکے، کیونکہ کوئی نہ کوئی وجہ بنتی ہے جس کی وجہ سے ان کی غیر قانونی قید تنہائی اور غیر انسانی سلوک میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ ہے جناب برطانیہ کی رکن پارلیمنٹ ہیں یاسمین قریشی، اور انہوں نے خط لکھا ہے حکومت پاکستان کو، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی آنکھوں کی حالت پر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور ان کے ڈاکٹروں اور اہل خانہ تک رسائی نہ ہونے پر زور دیا ہے، اور مطالبہ کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ عمران خان کے ساتھ غیر قانونی غیر انسانی سلوک بند کیا جائے، اور جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ دیے جائیں، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ پاکستان کو منڈیلا کے اصولوں کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یہ سچویشن اس وقت جناب چل رہی ہے۔ ایک اور جو خبر ہے وہ چائنیز میڈیا نے دی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران نے امریکی اور اسرائیلی انٹیلیجنس کو مات دے دی ہے۔ ایران نے اپنے بیسز میں پینٹ ڈیکورز اور فرضی طیارے رکھ کر کامیابی سے امریکہ اور اسرائیل کو دھوکہ دیا ہے، اور حقیقی ایرانی بحری بیڑے کو حملے شروع ہونے سے پہلے بہت پہلے زیر زمین عقاب کے اڈوں کو محفوظ بنانے کے لیے منتقل کر دیا تھا۔ یو ایس اور اسرائیلی فوج اصلی لڑاکا طیاروں کی بجائے لکڑی کے تختوں اور پینٹ شدہ اہداف پر حملہ کرنے والے گولہ بارود کو ضائع کر رہی ہیں، اور اس بڑے پیمانے پر انٹیلیجنس کی ناکامی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مغربی سیٹلائٹ ڈیکوز کو ٹریک کر رہے تھے، جبکہ اصل فضائیہ ایران کی برقرار ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم نوعیت کے قصے جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کی مسلح افواج کے جنرل سٹاف نے ایک اور بیان جاری کیا ہے، اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایران کی طرف سے ترکی کی طرف کسی قسم کا کوئی میزائل نہیں داغا گیا، اور انہوں نے تردید کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک اور بھی اسی نوعیت کی ایک بلف سامنے آیا، اور جو کہا جا رہا تھا کہ قبرص میں ایران نے کوئی میزائل داغا ہے برطانوی انسٹالیشن پہ، تو
وہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ تو میزائل جو ہے وہ عراق سے داغا گیا ہے، تو اس کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ تھرڈ پارٹی موجود ہے، اور وہ اسرائیل ہو سکتی ہے کہ وہ بھی اپنی پراکسیز کے ذریعے اس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں، تاکہ مسلم ممالک اور اسرائیل اور امریکہ کے مخالف اور اس جنگ کے مخالف جو ممالک ہیں ان میں آپس میں جھڑپیں شروع ہو جائیں۔ تو